اب آتے ہیں اصل اس مہینے میں جو واقعہ ہوا وہ ہوا کیسے۔ یہ تو ہم سنتے ہیں کہ جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی جو ہے نا بے دردی سے شہید کیا گیا اور بڑا ظلم ہوا، واقعتاً بہت بڑا ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ نہ ہم سنتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ بتاتے گئے کہ بھئی یہ آخر واقعہ ہوا کیسے ہے، ضرورت کیا پڑی تھی۔ رہ رہے تھے اچھے خاصے مدینہ المنورہ میں، پیارے حبیب علیہ السلام کے شہر میں، اور کربلا جا پہنچے، اس کی وجہ کیا بنی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مولا علی کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے، مسلمانوں کے حکمران بنے، ان کی دنیا سے رخصتی کے بعد جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، ان کے بیٹے تھے یزید، وہ حکمران بنے۔ تو جیسے اب ملک پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ووٹ ہوتے ہیں، تو جس کے ذریعے سے جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ جو ہے نا ملک کا کیا بنے گا، وزیر اعظم بن جائے گا، صدر بن جائے گا۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اس وقت لوگ بیعت کرتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کرتے تھے، جس طرح آج کے دور میں کوئی بندہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیتا، کہتے جی میرا فلاں پیر ہے، میں فلاں بندے کا جو ہے نا مرید ہوں۔ اسی طرح اس وقت کوئی اگر صدر یا وزیر اعظم بنتا تو ان کا یہ طریقہ کار ہوتا۔ تو جب یزید شام میں رہ رہا تھا تو اس نے جو مختلف علاقوں کے جو گورنر تھے ان کے پاس خطوط لکھے کہ وہاں کے جو لوگ جتنا بڑے بڑے لوگ ہیں اس وقت کے حساب سے ان سے آپ بیعت لیں۔ تو مدینہ المنورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہ رہے تھے۔ مدینہ المنورہ کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ولید بن عتبہ، نام یاد رہے، ولید بن عتبہ۔ وہاں کا جو گورنر تھا تو انہوں نے جو اس وقت مدینہ المنورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور مقام والا نہیں تھا۔ ولید بن عتبہ کے بعد جب یہ یزید کا یہ پیغام پہنچا تو ولید بن عتبہ نے کیا کیا کہ دو لوگوں کو بلایا، نمبر ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان دونوں کو بلایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے تو انکار کیا، کہا مجھے کچھ مصروفیت ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا، نہیں آئے، ان کی دربار میں ہی نہیں گئے، گورنر ہاؤس میں ہی نہیں گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یہ چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے تو انہوں نے ان سے کہا، ولید بن عتبہ نے، کہ اس طرح یزید نے جو ہے نا پیغام بھیجا ہے کہ آپ یا مدینہ کے جو بڑے بڑے اس وقت لوگ ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی بڑا ایک مقام اور مرتبہ اور اہمیت ہے، آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے یوں کہیں کہ اس وقت جو وڈیرا سسٹم ہے، یعنی جو وڈیرے ہیں اس علاقے کے، ان سے آپ بیعت لے لیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ مقصود بات سمجھنا ہوتی ہے، مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ بس خطیب صاحب امام صاحب ممبر پر بیٹھ کے بات کہہ جائیں اور سننے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی یہ کیا کہا جا رہا ہے، سننے والا بھی بڑے مزے سے گھر پہ بیٹھا رہے جیسا کہ ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، اور جو ہے نا امام صاحب بھی بیچارے لگے رہتے ہیں، تو یہ ہماری انتہائی دین سے دوری ہے اور یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ تو خیر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو ولید بن عتبہ نے بتایا کہ بھئی اس طرح بیعت کر لیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، کہا کہ مجھے تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیں، میں فوراً جو ہے نا بیعت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یزید کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا کردار صحیح نہیں ہے، اس کے اعمال صحیح نہیں ہیں۔
تو اس لیے جو ہے نا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے وقت لے لیا اور انکار کر دیا۔ اب مدینہ المنورہ سے مکہ چلے گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں جب گئے تو وہاں لوگوں سے ملے، کافی سوچ و بچار کیا، تو وہاں 3 لوگ تھے، 3 لوگ جنہوں نے منع کیا۔ کیا منع کیا؟ حضرت حسین کا کیا ارادہ تھا؟ ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں یزید سے جا کے ملوں، ملاقات کروں اور ان سے حال احوال کروں کہ اس کا ارادہ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، چونکہ ابھی بیعت لینا شروع کی تھی، ابھی وہ مستقل حکمران بنا نہیں تھا۔ جا کے کہا کہ جا کے میں ان سے ملوں، ملنے کے بعد مجھے پتہ چلے کہ اس کا کردار کیسا ہے، اگر کردار خراب ہے تو میں اس کو سمجھاؤں، اگر سمجھ جائے گا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھے گا کہ اپنی غلطیاں اور یہ ساری چیزیں دور نہیں کرے گا تو پھر میں رکاوٹ بنوں گا اور ان کو جو ہے نا کیا کروں گا کہ یہ مستقل حکمران نہیں بننے دوں گا۔ یہ ارادہ تھا۔ اب جب مکہ المکرمہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہاں بہت سارے لوگوں کے وہاں کوفہ سے جو ہے نا خطوط آئے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ان کا اصرار تھا، تو 3 لوگوں نے منع کیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے 3 لوگوں نے۔ نمبر 1 حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا۔ نمبر 2 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا۔ نمبر 3 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا۔ باپ الگ الگ ہے، بیٹوں کا نام ایک ہے۔ بیٹوں کا نام یعنی تینوں کا نام عبداللہ ہے، فرق اتنا ہے کہ ایک زبیر کا بیٹا ہے اور ایک عباس کا بیٹا ہے اور ایک عمر کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ منع کیا، کیا حضرت آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں؟ کیوں؟ کہا کہ اس سے پہلے آپ کے بابا جان مولا علی شیر خدا کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے کوفیوں نے بلوایا کہ ہم آپ کو جو ہے نا بیعت کریں گے، سب کچھ کریں گے، آپ کو بڑا رہنما مانیں گے، لیکن وہاں بلوا کر حضرت کو جو ہے نا بڑے طریقے سے آمنے سامنے نہیں، پیٹھ پیچھے شہید کر دیا، زہر دے دیا۔ اور اسی طرح آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، دھوکہ دیا۔ تو یہ کوئی اعتماد والے لوگ نہیں ہیں، ان کا کردار اچھا نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ یہ لوگ دھوکے باز ہیں، فراڈیاں ہیں، چکر باز ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے، آپ نہ جائیں۔ اب ان 3 چونکہ ساتھی تھے، زندگی اکٹھے گزاری تھی، اب ان کی بات مان لی، کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، لیکن کہا کہ اتنے سارے جو لاکھوں کی تعداد میں میرے پاس لوگوں کے خطوط آئے ہوئے ہیں، اس وقت تو موبائل تو تھا نہیں، خطوط کا زمانہ تھا، اتنے سارے جو بوریاں کے بوریاں بھری ہوئی ہیں، اگر میں نہ جاؤں تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ڈر گیا، نہیں آیا ہماری دعوت پہ، اس کو اپنے نانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی لاج ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے۔ کا ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن میرے چچا کا جو بیٹے ہیں نا مسلم بن عقیل، ان کو میں وہاں کوفہ میں بھیج دیتا ہوں، وہاں کی جو بھی صورتحال ہے وہ مجھے بتا دیں گے، پھر اس کے بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ کہاں یہ بات سمجھ میں آنے والی۔ تو اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کوفہ میں۔ اب وہاں جب تشریف لے گئے حضرت مسلم بن عقیل، تو اب چونکہ حضرت امام حسین مکہ المکرمہ میں تھے، ابھی روانہ نہیں ہوئے تھے، وہاں کوفیوں نے ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر لی، آپ کو امام بنا دیا، وہ مقتدی بن گئے، نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ ادھر سے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، چاہے چچا جان یہاں جیسے لوگوں نے خطوط لکھے تھے ویسے ہی ماحول ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ اب جیسے ہی یہ خط
مسلم بن عقیل کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ اب اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو جی اب تو میں چلا جاؤں گا، کہاں اب تسلی، اب آپ تشریف دیں، اب آپ جا سکتے ہیں، چلے جائیں۔ اچھا مزے کی بات، یہاں ایک دوسرا پروپیگنڈا ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے لڑائی کے لیے تشریف لے گئے۔ ارے عقل سے کام لو، عقل سے اندھے ہو کیا؟ سوال ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس دور کے حساب سے، اس وقت کے حساب سے، آج کل غزہ کے حالات بڑے سخت ہیں، غزہ میں بڑی جنگ ہو رہی ہے، بیچارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان کی ادارے فوج اعلان کرتی ہے کہ جی اب جو ہے نا غزہ کی طرف ہم جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ دفاع کریں گے اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، تو چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا، کیا جو فوجی جائیں گے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں گے؟ تھوڑا سا سوچے نا بندہ، اللہ نے عقل دیا ہے نا۔ جو مسلمان فوجی یہاں سے غزہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا وہ اکیلے جائیں گے یا اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں گے؟ اکیلے ہی جائیں گے نا، بچوں کو ساتھ تو نہیں لے کے جائیں گے۔ لیکن پروپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے کہ جی یہاں سے جنگ کے لیے تشریف لے کے، او خدا کے بندو، تمہارے پردوں جو ہے نا، تمہارے دماغوں پر جو ہے نا کوئی پردہ پڑا ہوا ہے، اندھے ہو عقل کے؟ جنگ کے لیے حضرت امام حسین تشریف نہیں لے گئے تھے، وہ بچوں کو آگے ڈھال نہیں بنانے والے تھے، وہ تو بڑے ناڈر انسان تھے، وہ تو بڑے جو ہے نا مجاہد تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بابا شیر خدا تھا، ان کا بابا ناڈر انسان تھا، اس کو گھٹی پلانے والے سرکار مدینہ تھے۔ حضرت امام حسین کو کی منہ میں جن کی زبان حضرت امام حسین نے چوسی تو وہ نانا حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسنے والا انسان جو ہے نا وہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ وہ تو بڑے غیرت مند تھے، بڑے نہ ڈر تھے، بڑے جو ہے نا جنگجو تھے، وہ کبھی عورتوں کو نہ ڈھال نہ بناتے۔ خواہ قوم کو، میرے مومن اور مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ جی وہ جنگ کے لیے گئے تھے، لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے، خدا کا نام مانو۔ تو ہم اپنا یہ ذہن، یہ سوچ جو غلط یہودیوں نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی ہے کہ جی جنگ کے لیے گئے تھے، نہ، یہ ختم کر دیں۔ بلکہ گئے نہیں تھے، ان کو بلایا گیا تھا، اور یہاں سے جو گئے ہیں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لڑائی کے لیے نہیں گئے۔ اگر لڑائی کے لیے جاتے نا تو اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو لے جاتے، اکیلے جاتے، ایک عورت کو بھی ساتھ لے کر نہ جاتے، ایک عورت، اور بچوں کو بھی لے کے نہ جاتے، کسی کو بھی نہیں لے کے جاتے۔ تو یہ جو غلط بات ہمارے دل و دماغ میں ہم عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں، تو یہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کہے نا ایسے ہوا ہے تو تھوڑا سا بندہ، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم اپنا عقل استعمال کر لیں، اپنا دماغ استعمال کر لیں۔ یار کہیں لڑائی پر اگر اس دور میں بھی فوجیوں کو بھی چھوڑ دو، دشمنی ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خاندان میں ہو جائے، پڑوسی میں ہو جائے، یا کہیں کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے، اور کوئی دوست آ جائے، یار میں نے فلاں کے ساتھ لڑائی کی ہے، ذرا آ جاؤ میرے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اگر وہ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو کیا اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائے گا؟ آ جا۔ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا؟ آ جا، لڑنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ عقل مانتا ہے کوئی؟ تو یہ غلط ہے۔ یہاں سے روانہ ہو گئے مکہ المکرمہ سے، ایک علاقہ ہے فزدق کے نام سے، فزدق۔ وہاں پہ جب پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑا شاعر تھا، راستے میں ملاقات ہوئی، وہاں تھوڑی دیر کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر آرام کیا۔ کہا اے امام حسین، تو بڑا شان والا ہے، تو بڑا مقام والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، تو اتنا عظیم ہے، یہ تیرے ہونٹ اتنا پیارے ہیں کہ تیرے ان دونوں ہونٹوں کو سرکار مدینہ جو ہے نا چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سب کہیں تو مزہ آئے گا، زور سے کہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ۔
لیکن جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے حید پر بات کی ہے، بلایا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا ہے دل آپ کے ساتھ ہوں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا، اے فزق، اب تو میں فیصلہ کر چکا ہوں، روانہ ہو چکا ہوں، جا کے جو ہے نا یزید سے ملوں گا، یزید سے ملوں گا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا آگے گئے، تھوڑا سا آگے گئے، ادھر ان کمبختوں کو پتہ چل گیا، کوفیوں کو، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، راتی رات یزید ظالم نے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یزید کوئی اچھا انسان تھا، بلکہ پیر مہر علی شاہ کے مرید، جس کو دنیا آج امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ کہتے ہیں یزید کو کوئی اگر مسلمان مانے وہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ راتی رات اس علاقے کے کوفہ کے جو گورنر تھے، پہلے صحابے تھے، مسلمان تھے، جن کا نام نعمان بن بشیر تھا، یزید کو پتہ تھا کہ اگر حضرت امام حسین یہاں آ گئے، چونکہ سرکار مدینہ کے یہ نواسے ہیں اور جو اس وقت اس علاقے کا گورنر ہے یہ سرکار مدینہ کا سچا عاشق ہے، جب دونوں ملیں گے تو یقیناً ہمارے خلاف حالات آ جائیں گے۔ انہوں نے راتی رات کیا کیا، نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبداللہ بن زیاد ظالم مردود کو گورنر بنا دیا۔ جیسے گورنر بنایا، سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا، مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اور ادھر حضرت امام حسین راستے میں ہیں۔ اب جو حضرت امام حسین کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا، اے امام حسین، اب ہم واپسی نہیں جائیں گے، اب ہمارا ایک شہید ہوا ہے، خون کا بدلہ خون ہوگا، اب ہم لڑائی کریں گے، اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ وہاں سے پھر آگے روانہ ہو گئے۔ قصہ مختصر، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، قصہ مختصر، آگے 10 محرم الحرام بدھ کو ہے، اگر 10 محرم الحرام بدھ کو نہ ہوتی تو یہ اگلا حصہ میں اگلے جمعۃ المبارک کو جو ہے نا بتاتا، لیکن مجبوری ہے تاکہ ہمیں پوری اس واقعہ کا علم ہونا چاہیے۔ تو جب اس سے آگے روانہ ہوئے، اب جو ہے نا اس میدان میں پہنچ گئے جس کو کربلا کہتے ہیں، وہاں پہنچ گئے، اور ادھر عبداللہ بن زیاد نے اپنا 1000 لشکر عمر بن سعد کی، یعنی کہ عمر بن سعد اس 1000 لشکر کا امیر بنا کے بھیجا اور کہا ہے کہ جاؤ حضرت امام حسین کو روکو۔ عمر بن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئے، کہا حسین کیسے آنا ہوا، حالات تو بڑے سنگین ہیں اور اتنا کم آپ لوگ آ گئے ہیں۔ اس نے حضرت امام حسین نے کہا، اے عمر بن سعد، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، اگر لڑنے کے لیے آتا تو اس حالت میں نہیں آتا۔ یہ دیکھو، یہ تمہاری قوم کے خطوط ہیں، بڑے بڑے سرداروں کے خطوط ہیں، کسی غریب بندے کا خط نہیں ہے، تمہارے جرنیلوں کے خطوط ہیں، اور جو تمہاری فوج میں اس وقت تعینات ہیں، جو سرکار سے پیسہ لے رہے ہیں، یہ فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کے خطوط ہیں۔ یہ دیکھو، مجھے بلایا گیا ہے تو میں آیا ہوں، میں ایسے نہ آتا، اگر لڑنے کے لیے آنا ہوتا یہ راستہ نہ آتا، انڈائریکٹلی سیدھا جو ہے نا میں مکہ المکرمہ سے شام چلا جاتا اور وہ دو ہاتھ سامنے آمنے سامنے یزید سے جو ہے نا بات کر لیتا، یزید سے ملاقات کر لیتا۔ کیوں؟ یزید حضرت امام حسین کی پیروں کی مٹی، یزید اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، نظریہ ہے ہمارا۔
سمجھے ہم اس بات کو، ہمیں غلط رخ بتایا گیا ہے، کم وقتوں نے غلط ہمیں بتا دیا ہے، یہودیوں کے پیروکاروں نے غلط انداز بتا دیا ہے، ہم غلط رخ میں چل پڑے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کا شان، مقام، مرتبہ بہت اعلیٰ تھا اس وقت، ان کے مقام کا کوئی بندہ نہیں تھا اس وقت، سب سے ان کا مقام اس وقت کے حساب سے۔ میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا، یہاں مجھے بلایا گیا ہے، میں آیا۔ پھر سوال کیا عمر بن سعد نے، اے حسین کیا چاہتے ہیں آپ، مقصد کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے آپ اگر لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ کچھ ہے، میں لڑائی نہیں چاہتا، میں 3 شرطیں ہیں میرے۔ نمبر 1، مجھے دوبارہ مکہ المکرمہ میں جانے دیا جائے۔ دوسری شرط، نمبر 2، مجھے یزید سے آمنے سامنے جو ہے نا ملاقات کرنے کے لیے جو ہے نا بھیجا جائے، میں آمنے سامنے یزید سے ملاقات کرتا ہوں۔ یہاں ایک بڑی غلط بات پھیلائی جاتی ہے، کیا یہ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا؟ نہ بابا نہ، یہ الفاظ ہیں کہ میں یزید کے ساتھ ملوں گا، یا یزید کے ہاتھ پہ اس طرح کے اگر الفاظ ہیں تو ہاتھ کا کیا مطلب؟ بیعت تھوڑی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 2 ہاتھ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب 2 ہاتھ ہو جائیں گے؟ دیکھ لوں گا وہ ہے کون، کیا اس کا جو ہے نا مقام ہے، کیا اس کے جو ہے نا میں اس کی جو ہے نا بہادری بھی دیکھ لوں گا، اس سے میں ذرا 2 ہاتھ ہو لوں گا۔ یہ غلط تاثر دوسرا دیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ یزید کے ہاتھ پر میں بیعت کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر ہاتھ پر بیعت کرنی ہوتی تو مکہ المکرمہ سے یہاں پہ آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ غلط بات پھیلائی جاتی ہے۔ کا تیسری شرط میری یہ ہے کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دیا۔ حضرت عمر بن سعد خوش ہو گئے، کہا کہ شکر ہے خاندان نبوت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہے، جو اہل بیت ہیں، ان کا کم از کم ہم کیا کرتے ہیں، ان کے خون بہانے سے تو بچ گئے، اتنا بڑے عذاب سے تو بچ گئے۔ خط لکھے گورنر کو، عبداللہ بن زیاد کو، کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے نہیں آئے، لڑائی نہیں چاہتے، یہ 3 شرطیں ہیں۔ عبداللہ بن زیاد کے پاس جب وہ خطوط پہنچے تو اس کے ساتھ بڑا شیطان مردود شمر بن ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا، شمر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا عبداللہ بن زیاد ایسے نہیں کام چلے گا، ان 3 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے، ہوتے ہیں نا چپلوسی کرنے والے، وہ چپلوسی کرنے والا تھا، کچھ ہوتے ہیں نا بڑوں کے جو ہے نا آگے پیچھے گھومنا، جن کی کہیں نہیں چلتی وہ کہتے ہیں چلو یار اس کے جوتے اٹھا لو، اس کے جوتے اٹھانے سے ہی مجھے کچھ جو ہے نا پیسہ مل جائے گا، میری نوکری اچھی مل جائے گی، مجھے گھر اچھا مل جائے گا، گاڑی اچھی مل جائے گی۔ تو اس شمر بن ذل جوشن نے کہا کہ عبداللہ بن زیاد آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کی بڑی اونچی سیٹ ہے، آپ اس علاقے کے گورنر ہیں، پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے، پھر جو ہے نا اس کو یزید کے پاس بھیجا جائے۔ جب یہ پیغام پہنچا، یہ تو اس کا غلام تھا، یزید کا یہ تو غلام تھا، جب مالک کا وہ جو ہے نا حضرت امام حسین صرف کردار صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بیعت نہیں کر رہے تو اس کی بیعت کہاں سے کرتے؟ اور اچھا کیا ہے، کہا نہیں بیعت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس وقت شمر بن ذل جوشن کیو 2000 فوج بھیجی، 1000 پہلے ہی ہوئی تھی، 2000 پھر آ گئی، 3000 لوگ آ گئے، اور ان کا سردار شمر بن ذل جوشن کو بنا کے بھیجا، اور کہا کہ عمر بن سعد اس معاملے میں بڑا نرمی سے کام لے رہا، اس کو بتا دو اے عمر، اگر حضرت امام حسین کے خلاف اگر تیری تلوار نہیں چلتی تو تیری میں ابھی گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا اب میں ڈر گیا۔ ہر انسان کے اندر جو ہے نا ہمت اور جرت اور بہادری تو نہیں ہوتی نا، یہ تو اللہ کی عطا ہے، مومن بھی ہو مسلمان بھی ہو، ہر بندہ ہو، اور ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا اندر ہمت بھی ہو بہادری بھی ہو، جو ہے نا یہ چیزیں تو اللہ پاک کسی کو عطا کرتے ہیں نا، نصیب والے کو اللہ پاک یہ چیزیں نصیب کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا میری نوکری بھی گئی، میری جو ہے نا زندگی بھی گئی، بہتر ہے کہ تھوڑا سا ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اب معاملہ آمنے سامنے ہو گیا۔ اس وقت حر بن یزید،
یہ وہ والا یزید نہیں ہے، یہ دوسرا یزید ہے۔ حر جس کے باپ کا نام یزید تھا، حر نے کہا اپنے لشکر کو، اس کے جو ہے نا یعنی کہ ماتحت تھے، کہا اے کوفیو، تمہیں پتہ ہے تم کس کے سامنے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ یہ امام حسین ہے، یہ لخت تیگر فاطمۃ الزہرا کا ہے، یہ بیٹا شیر خدا مولا علی کا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ اور جس کے بارے میں سرکار مدینہ فرما رہے ہیں کہ بھائی نوجوانوں کے سردار جنت میں حسن و حسین ہوں گے۔ آج اگر ان کے خلاف تم نے تلواریں اٹھا لی تو یاد رکھو جنت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا سردار یہ ہے، جنت کے نوجوانوں کا مالک یہ ہے۔ اگر تم نے اس کا خون بہا دیا تو پھر جہنم پکی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے اپنی قوم کو للکار رہا ہے، اپنے ماتحتوں کو حر جو ہے نا للکار رہا ہے اور بلا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ حضرت امام حسین کون ہے؟ کہا کہ اس کو گھٹی پلانے والے سرکار مدینہ ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کون ہے حسین؟ اس کے جو ہے نا ہونٹ چومنے والے سرکار مدینہ ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کون ہے حسین؟ اور اس کی جو ہے نا زبان جو چوسنے والا یہ نوجوان ہے، یہ جو ہے نا زبان چوسنے والا سرکار مدینہ کی زبان چوسنے والا ہے۔ جس کو جو ہے نا میرے ساتھ آنا ہے وہ حسینیوں کے لائن میں آ جائے، اور جس کو میرے ساتھ نہیں آنا وہ یزیدیوں کے جو ہے نا لشکر میں آ جائے۔ حر نے اس وقت مشکل کی گھڑی میں، مشکل وقت میں حر نے کیا کیا؟ یزید کے لشکر کو سلام کہہ کر یعنی الوداع کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے اور اسی صف میں شہید ہوئے۔ یہاں تک حضرت اب لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، پانی بند ہوا، ساری تفصیل آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، مختصر جنگ شروع ہو گئی 10 محرم الحرام کو۔ 10 محرم الحرام کو عصر کے وقت تھا، عصر کا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 9 بھائیوں میں سے آخری بھائی جب شہید ہوئے، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک عبداللہ بن زیاد کے سامنے لے گئے، اس وقت جو اس کم بخت نے ظلم کیا، عبداللہ بن زیاد نے، کلیجہ پھٹتا ہے، ظلم کیا، اس وقت جب سر مبارک سامنے لے گئے تو اس کم بخت مردود نے، اور اس وقت جو ہے نا کوفیوں کے سردار اور یہودیوں کے بیمان نے کیا کیا کہ چھڑی سے ہونٹ مبارک جو ہے نا ہونٹ مبارک پر چھڑی مارتا رہا۔ وہاں پر موجود ایک صحابی رسول تھے جو زید بن ارقم تھے، زید بن ارقم، وہ اگلے جمعہ کو بتاؤں گا انشاءاللہ زید بن ارقم کون تھے۔ زید بن ارقم بوڑھے صحابی سے، سفید داڑھی تھی، کہا اے زیاد مت کر ظلم، تجھے پتہ نہیں ہے جن ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، ان ہونٹوں کو میں نے اپنی ان آنکھوں سے کئی بار سرکار مدینہ کو چومتے ہوئے دیکھا گئے، تو ان کی جو ہے نا تو اس کے ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، سارے کہہ دو، سارے کو منہ میں زبان ہے نا، جو حسینی ہوگا وہ کہے گا سبحان اللہ۔ نہ ابھی بھی آدھے بولے آدھے نہیں بولے، سارے حسینی بنو، بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس وقت اس کم بخت نے یہ ظلم کیا، اور آخر کار جب یہ پورا قافلہ یزید کے پاس پہنچا، یزید کا بہت بڑا کردار ہے اس کے ساتھ، اگر یزید مخلص ہوتا تو کم بخت ان کے جو قاتلین تھے حضرت امام حسین کے، وہ ان کو جو ہے نا ان کی گردنیں جو ہے نا اڑا دیتا، خالی زبان سے جو ہے نا یوں کہہ دینا کہ جی غلط ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ تیری بکواس تھی،
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یزید کبھی بھی حضرت اندر سے امام حسین کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر اندر سے امام حسین کے ساتھ ہوتا تو ان کے قاتلوں کو اسی وقت جس طرح زبان سے برا بھلا کہا تھا اسی جو ہے نا ان کی گردنیں اڑا دیتا۔ جب وہاں قافلہ پہنچا اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ جب ان کی حالت ان کی گھر والی نے دیکھی یزید کی تو وہ ایسی روئی آ کے کہ حضرت جو ہے نا ان کی بیوی کو، یزید کی بیوی کو اپنے سر مبارک پر جو ہے نا اس کو دوپٹہ پہننا بھی بھول گیا۔ اور جب یزید نے دیکھا کہ جو ہے نا میری بیوی آپے سے بیر ہو رہی ہے، وہ اتنا ان کے ساتھ پیار کرنے والی ہے، اتنا ان کے ساتھ مخلص ہے، تو وہ اپنی بیوی کو جو ہے نا دوپٹہ منگوا کر دوپٹہ پہنایا اور کہا کہ تم جاؤ میں اس کو دیکھ لوں گا۔ لیکن کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں کیا سوائے زبان سے ملامت کے کہ جی میں ان کے ساتھ، اللہ ان کو ذلیل کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، یہ کرے وہ کرے، اس طرح زبان سے الفاظ کہہ کے کیا کیا کہ وہ جو ہے نا ان کو وہاں سے روانہ کر دیا مکہ المکرمہ میں۔ اب عبداللہ بن زیاد کے ساتھ حشر کیا ہوا سنو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تھے جنہوں نے سر مبارک شہید کیا تو وہ ایسے بچ گئے، نا اسی گورنر ہاؤس میں ایک وقت آیا مختار نامی ایک شخص گورنر بنا اور اس عبداللہ بن زیاد کا سر اتارا۔ کتابوں میں لکھا ہے، علماء کہ فرماتے ہیں کہ اس عبداللہ بن زیاد کے جسم اور سر کے لیے جو ہے نا اس مختار گورنر نے کیا کیا؟ کتوں کو چھوڑ دیا جس سے قاتلین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت کا پہلے وہ تو گورنر تھا اور اسی گورنر ہاؤس میں جو ہے نا اس کے سر اور اس کے جسم کو کتوں نے نوچ کر کھا گئے۔ اور جب یہاں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا گئی اور حالت دیکھی تو انہوں نے 2 دعائیں اللہ سے کی تھی جو قابل غور ہے۔ آج تک وہ کتابوں میں 2 الفاظ لکھے ہوئے کہ اے اللہ میں خاندان نبوت سے ہوں، جس طرح اس نے حافظ قرآن کو شہید کیا، میرے بھائی قرآن کا حافظ تھا، اس کو شہید کیا، اے اللہ جو یہ قاتلین میرے بھائی کے ہیں ان میں سے اللہ کسی کو حافظ نہ بنانا۔ حضرت زینب نے بد دعا کی تھی، اللہ سے کہا تھا کہ اللہ یہ جو قاتلین ہیں ان میں سے کسی کو حافظ نہ بنانا، اور دوسرا کہا تھا کہ اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کرنا۔ آج ذرا ہم دنیا میں گھومو، توجہ کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو جو دعویٰ کرتے ہوں صرف امام حسین کی محبت کا، جیسا کہ کوفیوں نے اور یزیدیوں نے کیا تھا۔ آج اگر کوئی دعویٰ کرے کہ جی میں محب فاطمہ الزہرا، محب شیر مولا علی کا ہوں، محب حضرت امام حسین کا ہوں، اور جو ہے نا حقیقت میں وہ دوسرے صحابہ کے خلاف نہ مانتا ہو یا زبان درازی کرتا ہو جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا، کوفیوں نے کیا تھا، ان میں کوئی اگر حافظ قرآن مل جائے، حافظ قرآن نہیں ملے گا، اگر مل جائے تو میں کہتا ہوں میرے سامنے آ کے جو ہے نا پیش کرو، کوئی نہیں ملے گا۔ یہ مومنین اور مسلمان کی شان ہے کہ وہاں آپ کو حافظ بھی ملیں گے، وہاں آپ کو قرآن کے قاری بھی ملیں گے، وہاں آپ کو جو ہے نا حدیث کے حافظ بھی ملیں گے، وہاں آپ کو جو ہے نا صحیح معنوں میں مولا علی سے پیار کرنے والے بھی ملیں گے، وہاں آپ کو جو ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا سے سچے پیار کرنے والے بھی ملیں گے، وہاں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچے پیار کرنے والے بھی ملیں گے۔ اور مزے کی بات، اور وہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بتاؤں گا انشاءاللہ، حضرت وہاں کربلا میں حضرت امام حسین کے علاوہ 8 بھائی شہید ہوئے، 8 بھائی، کوئی ذکر نہیں کرتا۔ سب سے جب 8 بھائی، یعنی کہ 8 بھائیوں نے اپنے بڑے بھائی کی، حضرت امام حسین کی حفاظت کی، جب 8 بھائی شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے، لیکن 8 بھائیوں نے ایک ایک کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، امام حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ علی کے بیٹے تھے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے نہیں تھے، وہ دوسری بیویوں سے تھے، لیکن بیٹے تو شیر خدا کے تھے نا، ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کا کوئی بتانا نہیں، صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے نا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی اہل بیت نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جو ہے نا ان کے سر مبارک سے جو ہے نا جو خواتین تھی، جو عورتیں تھیں، ان کے دوپٹے اتارے یعنی کہ غم کی وجہ سے اتر گئے۔ یہ نہ کرو ظلم، اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ اور حیا جس کے گھر سے تقسیم ہو، اس کو تم جو ہے نا بغیر دوپٹے کے پیش کرو۔ سننے والوں میں بھی غیرت نہیں، اور سنانے والے تو ویسے ہی بے غیرت ہیں، اور سننے والوں میں بھی جو ہے نا مومن نہیں، سننے والوں میں بھی مسلمان نہیں، اور سنانے والے تو یہودی کی سازش جو ہے نا وہ آ گئے، لیکن سننے والوں میں تو کوئی اس طرح کا غیرت مند ہو، ان سے ذرا یہ تو پوچھ لے۔ اور جس کے گھر سے حیا تقسیم ہو، جس کے گھر سے غیرت تقسیم ہو، اور جس کے گھر سے جو ہے نا ایمان تقسیم ہو، اس کو تم لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دو کہ جی ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں تھا، ان کے جو ہے نا یہ دوپٹے اتر گئے تھے، دوپٹے جو ہے نا ان کے غم کی وجہ سے ان کو ہوش نہیں تھا۔ نا بابا، ایسی جو ہے نا کوئی تربیت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ حضرت زینب کی تربیت کرنے والا کون تھا؟ شیر خدا مولا علی تھا۔ حضرت زینب کی تربیت کرنے والی کون تھی؟ حضرت اماں فاطمہ الزہرا تھی۔ اور حضرت زینب کی تربیت کرنے والا کون تھا؟ سرکار مدینہ تھے۔ اور جس کی تربیت کرنے والا سرکار مدینہ ہو، جس کی تربیت کرنے والا شیر خدا ہو، اور جس کی تربیت کرنے والا جو ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا جیسی ماں ہو، اس کا دوپٹہ اتر نہیں سکتا۔ یہ قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے محرم الحرام کے نام سے۔ یہ میرے مومن اور مسلمان بھائیوں کو لوگ جو ہے نا بے وقوف بنایا جا رہا ہے اہل بیت کے نام سے۔ یہ میرے مومن اور مسلمان بھائیوں کو جو ہے نا اس واقعہ کربلا کے چکر میں آ کر یہودی سازش میں کامیاب کرنے کے لیے جو ہے نا ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے جنت سے دور کر کے جہنم کی طرف لے جانے کا۔ اس بات کا ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ نمبر 1، یہودیوں کی سازش تھی۔ ہم یہودیوں کے اس محرم الحرام میں یہودیوں کی سازش میں نہ آئیں۔ نمبر 2، جب حضرت امام حسین شہید ہوئے، روزے کی حالت میں شہید ہوئے۔ نمبر 3 یزیدیوں کی یہ سازش، کوفیوں کی یہ سازش رہی ہے کہ اسلام کو کھوکھلا کیا جائے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ ہم خیال کریں اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ حسینی نہیں، یزیدی ہے۔